اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تقوی اختیار کرو گے میں تمہاری بخشش کر دوں گا. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ و استغفار کی توفیق دے گا. جو تقوی اختیار کرے گا وہ اسی کو اللہ یہ توفیق دیں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفر اللہ ویسے ہم سب کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، لیکن استغفر اللہ دل سے کرنا ہے. کہاں سے؟ زبان سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. استغفر اللہ ساتھ اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے گناہ معاف کر دے گا جو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے دھیان کہیں اور رکھے ہوئے ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، ساتھ کچھ اور لکھ رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ؟ بھائی اللہ سے بات کر رہے ہو، اللہ سے معافی لے رہے ہو، توجہ کرو. اس انداز سے آپ کسی بندے سے بھی معافی مانگے تو معاف نہیں کرے گا. کیوں جی؟ میں نے اگر کوئی غلطی کی ہو آپ کے ساتھ اور معافی مانگوں، دھیان میرا ادھر ہو، چہرہ ادھر ہو، آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ آپ تو کہیں گے میری ایک اور توہین کر رہے ہو. تو توبہ استغفار کریں، توجہ سے کریں، دل سے کریں، اور آپ کا پختہ ارادہ ہو کہ یا اللہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، جو پہلے کر چکا ہوں اس پہ شرمندہ ہوں، وہ مجھے معاف کر دے. یہ نہیں کہ شراب کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کام کر رہا ہوں، اور ساتھ دکان بھی کھولے ہوئے ہیں. سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سودی بینک میں ملازم ہیں، انشورنس کا کاروبار کر رہے ہیں، پرائز بانڈ کا کاروبار کر رہے ہیں، رشوت آپ لے رہے ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں. یہ کون سی معافی ہے؟ کیا آپ اس نے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے. توبہ یہ ہے کہ آپ پہلے گناہ پہ شرمندہ ہوں. کیا ہو میرے بھائی؟ شرمندہ ہوں، فخر نہ کر رہے ہوں. کئی لوگ فخر بھی کرتے ہیں اور معافیاں بھی مانگتے ہیں اللہ سے. فخر کیسے؟ میرے جیسے کسی سے کبھی کوئی لڑائی ہوگی، کہا میں نے 10 پہلے قتل کر رکھے ہیں. اب یہ شرمندگی سے کہہ رہا ہے کہ فخر سے کہہ رہا ہے؟ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے وہ شرمندہ نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے میں 11واں بھی کر دوں گا، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہے گا استغفر اللہ. یہ کون سی توبہ ہے؟ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے گناہ پہ شرمندہ ہوں، روتے ہوں، نادم ہوتے ہیں، جب یاد آئے پریشان ہو جاتے ہوں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں. دوسرے نمبر پہ وہ گناہ فوری طور پہ ترک کر دیں. یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں، بدکاری بھی کر رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں اور اس کی توبہ بھی کر رہے ہیں. وہ گناہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں. تیسرے نمبر پہ پختہ عزم ہو. کیا لفظ بولا میں نے؟ پختہ عزم ہو کہ اس گناہ کے کبھی قریب نہیں جاؤں گا. انسان ہیں، ہو سکتا ہے پھر کبھی ہو جائے، لیکن توبہ کرتے ہوئے کم از کم نیت صاف ہو کہ آئندہ میں نے گناہ نہیں کرنا. بطور بشر ہو سکتا ہے پھر کبھی ہو جائے، لیکن کم از کم توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ کل کو پھر بھی کرنا ہے. توبہ کرتے ہوئے آپ کی نیت صاف ہے کہ یا اللہ اب معاف کر دے، آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. توبہ کی چوتھی شرط کہ اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس کا حق واپس کریں. اگر آپ نے کسی کو تھپڑ مارا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی مانگیں. اس سے کہیں کہ یا مجھے تھپڑ مار لو یا مجھے معاف کر دو. اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، قرضہ لیا ہوا ہے، پیسے دبا کر بیٹھے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، بھی اس کا قرضہ واپس کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو. بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے اور اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، ان کی جائیداد واپس کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو، اور اس سے بھی معافی مانگو کہ 1 سال میں نے لیٹ دیا، 1 سال تمہارا حق حرام کا کھاتا رہا ہوں. کیونکہ کئی بھائی 5 سال کھانے کے بعد جب بہنوں کو دیتے ہیں پھر بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ 5 سال کی معافی بھی مانگنی ہے. 5 سال تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ اس کی زمینیں کھاؤ، اس کی زمینوں پہ کرایہ لیتے رہو؟ کس نے حق دیا تھا تمہیں یہ؟ تو اگر بندے کا حق ہے تو وہ واپس کریں. کسی کو گالی دی تھی اس سے معافی مانگے، اس سے کہیں یا مجھے گالیاں دے لو لوگوں کے سامنے یا مجھے معاف کر دو. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا کام نہیں بنے گا. تو اس لیے میرے بھائیو توبہ کی ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے، پھر توبہ و استغفار کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ راہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس راہ کو اختیار کرنے سے ہماری ہدایت میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، فہم و فراست میں اضافہ ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد.